بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمت الرحمن کاسر الاسنام والاوثان السابق بالاحسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم توبہ و سقر ابی شبیر و شبر حامل الباب الخیبر وساقی حوض الکوثر الذی سمتہ امہ حیدر وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعاصبین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات بھیجیں محمد والا صلی اللہ محمد والے محمد تکبیر میرے لیے یہ سعادت کا مقام ہے کہ سالہ گزشتہ کی طرح اس سال بھی آپ حضرات کے ساتھ ساتھ بارگاہ معصومین میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے جب میں مانچسٹر میں مجالس کو خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا تو اس کو میں نے دیکھا اپنے پاسپورٹ میں تو تقریباً 33 سال ہو گئے اور مسلسل آپ کے سامنے ہوں۔ ہمارے بچے بھی جوان ہو کر شادیاں ہو رہی ہیں۔ ہمیں سال بھر انتظار رہتا ہے ان مجالس کا اور خصوصی طور پر آج یہ چاند رات کی مجلس جو
आकाश की सरहदों पर हुसैन की फतह का ऐलान और यजीदियत की शिकस्त का ऐलान करता हुआ है। अज़ीज़ान मुहतरम, इस अशरे मुहर्रम को जिसे मुझे खिताब करना है, आपकी बेहतरीन समातों को मद्देनजर रखते हुए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो बहुत खूबसूरत मौजू है, वक़ार इमाम और मेयार कुरान। इन मजालिस में तलाश करेंगे कि मेयार कुरान क्या है और उसमें वक़ार ईमान क्या है। अज़ीज़ान मुहतरम, ये वक़ार और विक़ार ज़ेरो ज़बर की जंग है जो सिर्फ उर्दू बोलने वाले हजरात हैं, खुसूसन लखनवी लोग, वो इसे विक़ार पढ़ते हैं, और जो आपके पंजाब के लोग हैं वो उसे वक़ार पढ़ते हैं। मगर अच्छा इसलिए लगता है विक़ार को वक़ार पढ़ना कि वक़ार उसी का बुलंद होता है जिस पे ज़बर होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, यही वजह है कि मैं सूरह मुबारका बनी इसराइल की उस आयत को तिलावत किया है कि जिसमें ज़ात लम यज़ल व ला यज़ाल ने आवाज दी है कि यौमा नदओ कुल्ला उनासिन बे इमामिहिम। क़यामत के दिन रोज़े हश्र मैदान महशर में यौमा नदो, उस दिन हर एक को पुकारा जाएगा, आवाज दी जाएगी, कुल्ला उनासिन, हर एक नफ्स को, हर एक बशर को, हर शख्स को बे इमामिहिम, उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। पूरे कलामे रब्बानी में बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास के सीन तक पढ़ जाइए, कहीं भी ये नहीं मिलता कि हर एक बशर को पुकारा जाएगा नबियों के साथ, रसूलों के साथ, बादशाहों के साथ, किसी मुल्क के नेताओं के साथ, किसी कंट्री के प्रेसिडेंट के साथ, बल्कि पुकारा जाएगा या किसी खलीफा के साथ, बल्कि पुकारा जाएगा तो उसके इमाम के साथ। और इमाम वो होता है कि जो कायद होता है, इमाम वो होता है जो अपने चाहने वालों को अपने पीछे पीछे ले जाता है, खुद आगे आगे इमाम चलता है और पीछे पीछे उसके चाहने वाले चलते हैं। तो जिसका दुनिया में जैसा इमाम होगा, हश्र के मैदान में भी उसका वही इमाम होगा। ये नहीं होगा कि यहाँ पे इमाम किसी को मानो और वहां इमाम किसी को मानो, बल्कि सिलेक्शन तुम्हारा ये लाइफ का जो लिमिटेड स्पैन है, जो छोटी सी जिंदगी है, उसमें आपको तायीन करना है कि तुमने इमाम किसको माना है। अब जो तुम्हारा यहाँ इमाम होगा
وہی تمہارا وہاں امام ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ چالاک لوگ یہ بھی کریں گے کہ جب وہاں دیکھیں گے کہ ہم نے تو غلط لوگوں کی امامت میں اپنی زندگی گزاری ہے، کسی اور کو اپنا امام مانا ہے، تو چاہیں گے کہ ہم ادھر چلے جائیں، مگر کلام ربانی کہہ رہا ہے کہ پھر موقع نہیں دیا جائے گا۔ بلکہ ابھی بھی زندگی ہے، یہ مجلس ہے، یہ فرش ادا، یہ عزاداری ایک دعوت کا نام ہے جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم دکھانے والے امام کے دروازے تک پہنچاتی ہے۔ اسی لیے آج کی شب دنیا کے خطیبوں کی خطابتیں حسین کے آستانے کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہیں۔ دنیا کے شاعر، عالم، خطیب، علامہ اپنے اپنے انداز میں خطابت پیش کر رہے ہیں۔ جب میں نے آج ہی فیس بک میں دیکھا تو مجلسیں تو حسین کی ہے، آپ جب گھر سے چلتے ہیں تو یہی کہہ کے چلتے ہیں کہ اسے حسین کی مجلس میں جا رہے ہیں، حسین کی فرش ادا پہ جا رہے ہیں، مگر مجلس حسین کی ہے، ذکر اللہ کا ہے، مجلس حسین کی ہے، ذکر آدم کا ہے، مجلس حسین کی ہے، ذکر نوح کا ہے، مجلس حسین کی ہے، ذکر تقوی کا ہے، مجلس حسین کی ہے، جسم فصاحت کا ہے، مجلس حسین کی ہے، جسم ذکر نبوت کا ہے، مجلس حسین کی ہے، ذکر قیامت کا ہے۔ میرے مولا ابھی تک تو میں یہ سمجھا تھا کہ ساری کائنات جب سمٹتی ہے تو قرآن میں آتی ہے، قرآن سمٹتا ہے تو بائے بسم اللہ میں آ جاتا ہے، مگر آج پتہ چلا ساری کائنات کی فضیلتیں پھیلتی ہیں تو دنیا میں سمٹ جاتی ہیں، اور سمٹتی ہیں تو فرش اعلیٰ میں آ جاتی ہے۔ توجہ سنا، توجہ۔ اس لیے ہم دنیا کے ہر مصروفیات سے دستبردار ہو کر اس فرش ادا پہ اس لیے بھی آتے ہیں، انتظار اسی لیے کرتے ہیں کہ نجات کا راستہ بھی یہ ہے، صراط مستقیم کا ٹھکانہ بھی یہ ہے۔ اور 4 مصروں کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں کہ وقت کر دی ہے زندگی ہم نے، وقت کر دی ہے زندگی ہم نے، فاطمہ تیرے صادقین کے نام۔ بھئی آخری آدمی کا غالمہ بہنوں کو بالکل آغاز میں کہ ہم وقت کر دی ہے زندگی ہم نے، فاطمہ تیرے صادقین کے نام، ساری خوشیاں برائے یوم غدیر، سارے آنسو غم حسین کے نام۔ میں توجہ چاہتا ہوں، صلوات بھیجتے محمد آل محمد پر۔ تو سرکار جو جس کا امام ہوگا اسے وہ وہاں پر لے کر جائے گا۔ اسی لیے وہ آیت تھی سورہ بنی اسرائیل کی، اور یہ آیت ہے سرکار سورہ ہود کی۔ سورہ ہود میں ارشاد ہوا یقدمو، فرعون کے لیے یقدمو قومہ یوم القیامت، آگے آگے یقدمو ختم بڑھا کر آگے آگے چلے گا، کس کے قومہ اپنی قوم کے آگے چلے گا۔ کون؟ فرعون۔ فرعون کا ذکر کر کے خالق سورہ ہود میں کہہ رہا ہے یوم القیامہ، قیامت کے دن، فَأَرَادَهُمْ مُنَّارِ، اور یہ فرعون اپنی قوم کو فَأَرَادَهُمْ ان کو لے جائے گا کہاں؟ نار کی طرف، جہنم کی طرف۔ یعنی اس کا مطلب ہے آگے جائے گا تو جہنمیوں کا امام ہوگا۔ یہ جہنمیوں کا امام کیسے بن گیا؟
کہا اس لیے کہ یہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا نہیں مگر کہلاتا تھا. پتا چلا کہ نقلی امام وہ ہوتا ہے جو ہونا اس جگہ پہ بیٹھ جائے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اسی لیے عزیزان محترم ہم نے دیکھا کہ فرعون امام کیسے بن گیا اس قوم کا. موسیٰ کو سمجھایا, اس نے موسیٰ کے اعجاز کو ختم کرنے کے لیے جادوگروں کو بلایا. جادوگروں نے رسیاں پھینکی. اس کے جواب میں حکم ربانی پا کر جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا. عصا نے سارے کے سارے سانپوں کو نگل لیا. ادھر سانپوں کو نگلا, یہ غش میں آ گیا, مگر سارا کا سارا دربار جب بدلنے لگا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ کو قتل کروں گا. موسیٰ کو حکم ہوا یہاں سے ہجرت کر جاؤ. موسیٰ جب چلے تو موسیٰ کی 12 قومیں تھیں. 12 کی 12 قومیں موسیٰ کے پیچھے چلی. دریائے نیل بیچ میں حائل ہوا. پھر حکم ربانی ہوا اپنے عصا کو دریائے نیل پہ مارو. دریائے نیل پہ عصا مارا. دریائے نیل نے جگہ چھوڑی. جیسے ہی جگہ چھوڑی, جو جناب موسیٰ کے پیچھے 12 قومیں چل رہی تھی ساری ایک ساتھ ہو کر جناب موسیٰ کے پیچھے چلنے لگی. یعنی اس وقت موسیٰ امام تھا, 12 قومیں پیچھے تھی. ادھر جناب موسیٰ اندر داخل ہوئے. فرعون پیچھے پیچھے جناب موسیٰ کے چلا. پتا چلا فرعون کی فطرت یہ ہے کہ جب کبھی کوئی نبی ہجرت کرتا ہے تو فرعون پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں صلوات تو بھیج دیجیے محمد والے محمد پر. جزاک اللہ. جناب موسیٰ داخل دریائے نیل ہوئے. پیچھے حضرت موسیٰ کی 12 کی 12 قومیں داخل ہوئی. ان 12 قوموں کے بھی سردار تھے. انہوں نے سب نے کہا جناب موسیٰ ہم دریائے نیل میں تو تمہارے پیچھے چل رہے ہیں, مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے راستے الگ الگ بنا دیے جائیں. جناب موسیٰ نے ان کی بات تسلیم کی. دریائے نیل کو حکم دیا. 12 راستے بنے. 12 راستے جب بنے تو ان قوموں نے یہ کہا کہ ہم چل تو رہے ہیں, ادھر پانی کی دیواریں تھیں مگر ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے, اس لیے ہمارے لیے دروازے بھی کھولے جائیں, روشن دان بھی ہو, کھڑکیاں بھی ہو. کیا منظر ہوگا کہ پانی کی دیواروں میں دروازے بھی تھے, کھڑکیاں بھی تھی, روشن دان بھی تھے. فلک کی نگاہوں نے پہلی مرتبہ منظر دیکھا. فرعون کو یہ یقین ہو گیا کہ میں بھی موسیٰ جیسا ہوں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اپنا جیسا نبی کو سمجھ کر وہ بھی دریائے نیل میں داخل ہوا اور پیچھے پیچھے اس کی قوم بھی دریائے نیل میں, یعنی موسیٰ بھی دریائے نیل میں, موسیٰ کی قوم بھی دریائے نیل میں, فرعون بھی دریائے نیل میں, فرعون کے پیچھے فرعون کی قوم بھی دریائے نیل میں. مگر یہ بھی عجیب بات تھی کہ موسیٰ کی قوم کا آخری آدمی دریائے نیل کے پار ہوا اور اس کا آخری آدمی دریائے نیل میں داخل ہوا. پانی کی موجیں آپس میں سرگوشی کرنے لگی, گنگناتے ہوئے گلے ملنے لگی. فرعون کے پیر ڈوبے. جب
سینے تک پانی آ گیا، ڈوبنے لگا، سبق گیا کہ میں اب نہیں بچوں گا۔ آسمان کی طرف دیکھا، کہا یا ربی، اے پالنے والے، یقیناً تو ہی رب ہے، تو ہی خدا ہے، میں جھوٹا تھا، مجھے بچا لے، میں غاصب تھا، مجھے بچا لے، ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ پتہ چلا منصب ایک ہو، دعوے دار دو ہوں، تو جب ایک پہ مصیبت آتی ہے تو حق والے سے کہتا ہے مجھے بچا لو ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ موسیٰ کی قوم کا آخری آدمی دریائے نیل کے پار ہوا، فرعون کا آخری آدمی دریا کے اندر داخل ہوا۔ ہم نے فرعون کے ساتھ فرعونیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، تب پتہ چلا یہ محاورہ کیسے بنا تھا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، لے ڈوبے۔ مگر ایک بات تو نتیجہ چھوڑا کہ جس کا جیسا امام ہو اسے وہیں لے کے جاتا ہے، جو سورہ ہود کی آیت کہہ رہی ہے ایک کا ایک 12 قوموں کا امام معصوم تھا، اس ایک نے 12 کو نجات دلائی۔ ان کا خود ساختہ بنا ہوا گنہگار امام تھا، خود بھی ڈوبا اور اپنی قوم کو بھی لے ڈوبا۔ اب دنیا والے ہم سے یہ کہتے ہیں تمہاری قوم کو یہ 12 امام کس طرح سے نجات دلا دیں گے، شفاعت دلا دیں گے۔ شاید تم نے ابھی تک جناب موسیٰ کا واقعہ نہیں سنا، جس کا ایک قوم کا ایک معصوم امام ہو، وہ اکیلا 12 قوموں کو نجات دلا سکتا ہے، جس ایک قوم کے نجات دلانے والے 12 معصوم ہوں۔ یوم القیامت ہم سمجھے تھے کہ اسی دنیا میں ڈبو دیا اس نے، فرعون نے، مگر یہاں نہیں، یہاں بھی غرق کیا۔ میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، یہاں بھی غرق کیا۔ اور سورہ ہود کے لیے یقدم قومہ یوم القیامت، اور قیامت کے دن بھی وہ اسی طرح سے قوم کے آگے آگے چلے گا۔ فَأَرَادَهُمُ النَّارَ، اور وہ جہنم میں ان کو سب کو لے جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ہم سمجھے تھے کہ ان یہاں مر گئے تو ان کو چھٹکارا مل جائے گا، وہاں بھی فرعون کے پیچھے، یہاں بھی فرعون کے پیچھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خود ساختہ خود بنا ہوئے امام کو مانتا ہے اس کی دنیا بھی جاتی ہے، اس کی آخرت بھی۔ دنیا بھی اس کی خراب ہے، آیت بتا رہی ہے، اور اس کی آخرت بھی خراب ہے۔ ان اماموں نے بڑے خوبصورت موڑ پہ تقریر آئی ہے۔ ان اماموں میں فرق کیا ہے؟ جو دنیا کے بنائے ہوئے امام ہیں اور جو اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں، فرق کیا ہے؟ آج ملت مسلمہ، پوری دنیا کے مسلمان ان دونوں اماموں کو
میں ذرا بالکل الگ فکر پر لے کے جا رہا ہوں آپ کو. صاحب امر اگر وہابی سیکٹ میں جائیں, اہل حدیث سے پوچھیں, یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھیے, گوگل میں, کہ وہ صاحب امر کسے کہتے ہیں. وہ صاحب امر کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں حکومت کی بات دعا ہو. جو صاحب حکم یعنی جو حکومت کر رہا ہے وہ ہے صاحب امر. اور یہ کہتے ہیں, پاکستان کے کئی مفتیوں کی تقریریں بھی میں نے سنی, یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی ہیں, کہ جو بھی حکومت کر رہا ہے اس کے حکم کو ماننا اسلام ہے. اب حکومت تو نہ جانے کیسے کیسے لوگوں نے کی. پھر تو شداد بھی صاحب امر ہوا, نمرود بھی صاحب امر ہوا, فرعون بھی صاحب امر ہوا, یزید بھی صاحب امر ہوا, معاویہ بھی صاحب امر ہوا, اور اس کے آگے چلیے مروان بن حکم بھی صاحب امر ہوا, متوکل بھی صاحب امر ہوا, معتمد باللہ بھی صاحب امر ہوا. یہ سارے کے سارے یعنی ہارون رشید, مامون رشید, یہ سارے کے سارے صاحب امر ہوئے. تم انہیں مانتے ہو, مگر آپ پوچھے قرآن مجید سے کہ صاحب امر کون ہے. ایک بہت بڑے مسئلے کو یہاں پہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی. میں اس وجہ کو تلاش کر رہا ہوں کہ آخر یہ وجہ کیا تھی. کیونکہ دنیا والے صاحب حکومت کو آج بھی, آج کے دن بھی اگر پوچھو گے تو آج بھی دنیا والے صاحب حکومت کو صاحب امر سمجھتے ہیں. مگر قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ صاحب امر کون ہے. جب ہم نے صاحب کے مطلب ڈھونڈا کہ صاحب کیا ہے تو سورہ نجم میں ارشاد ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, والنجم اذا ہوا. مجھے قسم ہے ایک ستارے کی, ما ضل صاحبکم وما غوی, میرا صاحب محمد نہ بھٹکا ہے نہ بہتا ہے. یعنی مصطفیٰ کو قرآن ربانی نے کہا کہ محمد ہے صاحب. صاحب ہم نہیں ہیں, صاحب ہے محمد. مصطفیٰ صاحب اس لیے ہے کہ قرآن کی چوٹی پر کھڑے ہوئے مصطفیٰ سے جب سوال کیا کہ ہم تم کو اللہ کا رسول مان کر تمہارا کلمہ پڑھ لیں گے, مگر جب پڑھیں گے جب اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کرو. ہم چاند کو دیکھ سکتے ہیں, چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکتے, مگر کیونکہ محمد صاحب تھا تو زمین سے اشارہ کیا, چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. ستارے کو ہم دیکھ سکتے ہیں مگر ڈیوڑی پہ نہیں بلا سکتے. کوئی اچھے سننے والوں میں اسی لیے مزہ آتا ہے. ستارے کو دیکھ سکتے ہیں مگر ڈیوڑی پہ نہیں بلا سکتے. نماز جنازہ میں جا کر نماز تو پڑھ سکتے ہیں مگر ٹھوکر سے مردے کو زندہ نہیں کر سکتے. کیوں؟
دیوار میں ٹنگی ہوئی تلوار ملے گی مگر میدان میں چلتی ہوئی تلوار نہیں ملے گی، کیونکہ تلواروں کے مالک تھے مگر ہمارا علی تلوار کا مالک نہیں، صاحب ذوالفقار۔ اسی لیے صاحب اور صاحب امر کا پتہ چل جائے تو پھر صاحب امر کا پتہ چل جائے۔ بھئی دو فکریں ہیں، کربلا سے پہلے ہو سکتا ہے کہ اسلام ایک ہو مگر کربلا کے بعد کربلا سے پہلے ہو سکتا ہے کہ اسلام ایک ہو مگر کربلا کے بعد اسلام دو ہوئے۔ بطول کے لال نے حق اور باطل کے درمیان بہت بڑی دیوار کھینچ کر بتایا اب اسلام دو ہے، یا تو اسلامی یا تو حسینی اسلام ہے یا یزیدی اسلام ہے۔ ایک وہ اسلام جو حسینی ہے، ایک وہ اسلام جو یزیدی ہے۔ یزیدی اسلام صاحب امر سے مانتے ہیں جو حکومت کی گدی پہ بیٹھا ہو، اور حسینی اسلام اسے مانتے ہیں جسے قرآن صاحب امر بنا رہا ہو۔ صاحب یعنی اختیار والا، امر مانی، بڑے خوبصورت موڑ پہ سرکار گفتگو آ رہی ہے، امر مانی یعنی امر کا صاحب۔ اب میں نے امر کو تلاش کیا کہ یہ امر کیا ہے، تو ما امر الساعۃ الا کلمح البصر۔ امر الساعۃ یعنی قیامت کی گھڑی جو ہے وہ امر ہے، اور جو ایک آنکھ جھپکنے کی گھڑی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے یہاں پہ خالق کائنات نے قرآن میں کہا امر مانی قیامت۔ صاحب امر وہ ہوگا جس کا خالق دنیا پہ نہیں قیامت پہ حکم چلو۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قیامت پہ حکم کس کا چلے گا۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ نبی نے کتنی بار صحابیوں کے درمیان میں کہا حشر کے میدان میں حوض کوثر ہوگا، مالک میں ہوں گا مگر خطیب یہ ہوگا۔ یعنی اندر قسیم النار والجنہ، تو جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والا ہوگا، صاحب امر۔ پھر میں نے قرآن مجید میں صاحب امر کو تلاش کیا، حسین تک آ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ اذ قلنا، اس وقت کو یاد کرو، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا، جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم سجدہ کرو، سب نے
सिवाय इब्लीस के, काना मिनल जिन, वो जिन में से था, फरिश्ता नहीं था। फसखा अन अम्र रब्बे, उसने अम्र से इनकार किया जो उसके रब का था। यानी कलाम रब्बानी में सजदे को अम्र कहा। मैं बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं, सजदे को अम्र कहा। और साहिब अम्र कौन? जो सजदे पे इख्तियार रखे। या मैं नहीं समझा पाया, मैं आपको नहीं ले गया। यानी जो सजदे पे इख्तियार रख दे, सजदे पे इख्तियार रखे, सजदे पे इख्तियार रखे, वो है साहिब अम्र। अभी तक हमने सजदा करके साजिद बने थे, मगर इख्तियार नहीं है। मगर मैंने देखा कि वो कौन है जिसका सजदे पे इख्तियार है। अब जो देखा तो मस्जिद नबवी छलक रही है, सारे सहाबी सजदे में है, नमाज पढ़ाने वाला खैरुल बशर है। 5 साल का कमसिन बच्चा असहाबे रसूल की सफा को चीरता हुआ ऐसे आगे बढ़ा जैसे दरियाए नील में संदूक मूसा चीरता हुआ आगे बढ़ा हो। और इस तरह न किसी से घबराता है, न किसी से टकराता है, सफों को चीर के आगे बढ़ा और आकर बिल्कुल पुश्त रसूल पे ऐसे बैठ गया जैसे कोई कुरान में पढ़े। ऐसे बैठ गया सरकार जैसे कोई कुरान पे कुरान रखे। एक सजदे, एक रकत में सजदे दो। तारीख के पन्ने आज भी हर बहरे से बहरे आदमी को ये आवाज दे दे के बता रहे हैं कि दूसरा सजदा था। थके हुए असहाब के अज़हान सजदा इलाही से उठे, पुश्त रसूल पर हुसैन को देखा, फिर सजदे में हो गए। अल्लाह को 2 सजदे तो कर चुके थे, ये तीसरा सजदा किसे किया? सफों को चीर के। अच्छा, कभी कभी कोई अच्छा इतराज हो तो उसका जवाब देने में बड़ा मजा आता है। एक देवबंद के मौलाना लखनऊ में इतराज कर रहे थे कि साहब ये कौन सी फजीलत की बात है। इनके जाकिर खतीब जिस अशरे में देखो, जिस मजलिस में देखो, साहब ये एक ही चीज पढ़ते रहे कि रसूल सजदे में थे, उनका नवासा पुष्ट में बैठ गया। क्या हमारे बच्चे नहीं कहते, हमारे नवासे, हमारे पोते, हमारे बेटे, हमारे भांजे नहीं कहते कि मामू या नाना या चचा आप जरा घोड़ा बन जाइए, हम आपकी पुष्ट पे सवार होंगे। और जब कोई बुजुर्ग घोड़ा बनता है तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे सजदे के आलम में कि ये कौन सी बड़ी बात हो गई साहब फजीलत की। मगर मौलाना ताहिर जरवली मरहूम ने इतना खतरनाक जवाब दिया था कि इससे बेहतर कोई जवाब ही नहीं था कि अगरचे हुसैन को घोड़े पर ही सवार होना था तो ये बताओ पुश्ते रसूल पे सवार क्या हुए? रसूल के पीछे तो पूरा अस्तबल मौजूद था। और 6 मिसरे क़यामत के मरबूत हुए हैं। हुसैन इब्ने अली था, उसूल तक पहुंचा। हुसैन इब्ने अली था, उसूल तक पहुंचा। इबादत नबवी के शमूल तक पहुंचा।
سجدہ رب کے حصول تک پہنچا اور صفوں کو چیر کے پشت رسول تک پہنچا. اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل. تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے. عزیزان محترم، کیا کریں کہ ابھی تو بالکل تبھیلی منزل سے گزر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہاں سے ہی کل سے گفتگو جہاں چھوڑ رہا ہوں، یہاں سے ہی کل سے گفتگو شروع ہوگی. اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ انتظار کیوں رہتا ہے، پڑھنے میں مزہ بھی اس لیے آتا ہے کہ 1 گھنٹہ 10 منٹ کی طرح لگتے ہیں، اور یہاں پہ 2.5 3 گھنٹے مجلس سے پڑھی ہے میں نے. اور جب مجلس تمام کر کے ادھر جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ 2.5 گھنٹے مجلس پڑھ دی، 3 گھنٹے مجلس پڑھ دی. اور مجھے خدا کی قسم آپ کو بھی ایسے ہی لگا، ہمیں بھی ایسے ہی لگا جیسے ابھی تو مجلس شروع بھی نہیں ہوئی ہے. عزیزان محترم، حسین صاحب امر، حسین جس کا اختیار سجدوں پہ ہو، جو پشت رسول پہ سوار ہو. مگر کسے پتا تھا کہ جو نواسا پشت رسول پہ سوار ہو جائے تو رسول اس کو سجدے میں طول دے دے. مگر وہی نواسا جب کربلا کے بر میں ہوگا تو سجدے سے سرتن سے جدا ہوگا. چاند رات آ گئی، محرم کا آغاز ہو گیا. یہ وہ چاند ہے کہ جس چاند نے اپنی آنکھوں سے عباس کے کرتے ہوئے شانے دیکھے ہوئے. یہ وہ چاند ہے جس میں 18 برس کے علی اکبر کے کلیجے پہ برچی کا پھل لگے گا. یہ وہ چاند ہے، یہ وہ چاند ہے جس میں رباب کا 6 مہینے کا بچہ تیر ستم سے شہید ہوگا. یہ وہ چاند ہے محرم کا، میں کیسے پڑھوں، جس میں وہ در کہ جو جناب عباس نے عید کے روز جناب سکینہ کو پہنائے تھے، وہی شام غریبہ میں شمر قاتل چھینے گا. یہ وہی چاند ہے جس میں سکینہ یتیم ہوگی. یہ وہی چاند ہے کہ جس میں زینب کی چادر چھینے گی. یہ وہی چاند ہے جس میں حسین کی لاش میں گھوڑے دوڑائے جائیں گے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. دادارو، مولا کے استقبال عزا کیا ہے آپ نے. مجلسوں کا آغاز ہو گیا. 28 رجب کو جب نانا کا مدینہ چھوڑا ہے نا، تو نانا کا مدینہ چھوڑتے وقت رسول کے روزے سے الوداع دینے کے بعد عباس غازی نے 18 برس کے علی اکبر کو بلا کر ایک جملہ کہا، اکبر ہم نے سب کو سوار کر دیا، اب وہ پھوپھی سوار ہوں گی جو 18 بھائیوں کی بہن ہے، جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، اور شہزادی کے قدم کہیں ایسے نہ ہو کہ گھر سے پہلی مرتبہ باہر جا رہی ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ قدم زمین پہ پڑ جائیں. ابو تراب کی بیٹی ہے تو ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں چچا عباس پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ یہ چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پائیدان جناب زینب بنا دو، کہ پہلا قدم جب جناب زینب اپنا گھر سے باہر رکھے تو ابو تراب کی بیٹی کے قدم زمین پہ رہی، تمہارے ہاتھوں پہ رکھے جائیں. عزادارو
جیسے ہی قدم جناب زینب کے قدم جناب علی اکبر کے ہاتھوں پہ رکھے ہیں، جناب عباس نے سہارا دے کر شہزادی کو بٹھایا، مہار ناقہ کو اٹھا کر ایک جملہ کہا، اے مدینے والوں جو چھتوں پہ چڑھے ہو وہ نیچے اتر جاؤ، جو راستے میں ہو اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کیونکہ 18 بھائیوں کی بہن زینب مدینہ چھوڑ رہی ہے، جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیا استقبال عزاداری کر رہے ہیں آپ عزادارو؟ مگر سنیے گا عزادارو، یہاں سے جناب عباس قافلہ لے کے چلے ہیں، مگر تاریخ نے عجیب جملے لکھے ہیں کہ تقریباً مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر یہ قافلہ چلا تھا۔ آگے حسین تھے، امام تھے، آگے جا رہے تھے، پیچھے ناکوں پہ سیدانیاں تھی، دائیں اور بائیں 18 بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے ہوئے تھے۔ قافلے کے پیچھے عزادارو 32 برس کا شیر ام البنین کا لال سر کو جھکائے ہوئے ثانی حیدر کرار خرامہ چل رہا تھا کہ اتنے میں عباس غازی نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ اب جو قدموں کی آہٹ سنی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بی بی تھی جو سفید چادر اوڑھے ہوئے، کمر کو جھکائے ہوئے، ہاتھوں میں عصا لیے ہوئے قافلے کے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ اب جو غور سے دیکھا عزادارو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون بی بی ہے۔ عباس نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا، آقا حسین کے قریب پہنچے اور کیا کرے جملہ کہا، آقا پتہ نہیں کون بی بی ہے جو ہمارے قافلے کے پیچھے آ رہی ہے۔ عزادارو حسین نے کہا عباس بی بی کا انتظار کرو، قافلے کو روک دو۔ قافلہ رکا، بی بی کا انتظار کیا۔ اب جو دیکھا تو کوئی غیر بی بی نہیں تھی، گرد و غبار چھٹا، چہرے سے نقاب کو پلٹا تو کوئی غیر بی بی نہیں تھی، حسین کی بیمار بیٹی زہرا۔ عزادارو جناب زہرا عزادارو ہاتھوں میں عصا لے کر کہہ رہی ہے بابا میں سمجھتی ہوں، جانتی ہوں کہ میرا نام میجر نامے میں نہیں ہے، مگر بابا میں نے سب کچھ کیا، اپنے بھیا علی اصغر کا صدقہ نہیں اتارا، چند لمحوں کے لیے میرے بھیا علی اصغر کو مجھے دے دو۔ حسین نے رباب کی گود سے علی اصغر کو لیا، جناب زہرا کی آغوش میں دیا۔ اللہ جانے بہن بھائی میں کیا کیا باتیں ہوئی، مگر ہاں زہرا کہہ رہی تھی اے بھیا تجھے تو پتا ہے نا کہ تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، تیرے بغیر میں سو نہیں پاتی، عزادارو جب تک تجھے دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں آتا۔ عزادارو بہت دیر تک باتیں ہوتی رہی، اور ایک نے چاہا کہ کسی صورت سے زہرا کی آغوش کو اصغر چھوڑ دے، مگر اصغر زہرا کی گود کو نہیں چھوڑتا۔ رباب نے کہا، ام فروہ نے کہا، ام لیلا نے کہا، جب نہیں چھوڑا تو امام حسین نے ایک مرتبہ اللہ جانے علی اصغر کے کان میں کیا بات کہی، یہ تاریخ میں تو نہیں لکھا، مگر میرا یقین ہے ایک ہی بات کہی ہوگی، جب علی اکبر بچی کھا کے سو جائے گا، عباس کے بازو کٹ جائیں گے، تیرا باپ اکیلا آواز دے گا حل من ناصرین ینصرنا، اے میری آواز پہ لبیک کون کہے گا، چل علی اصغر میرے ساتھ چل۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس دو لمحے عزادارو، دو لمحے بس عزادارو، آپ رو رہے ہیں، بس دو لمحے عزادارو۔ جناب زہرا وطن میں چلی گئی اور یہ قافلہ چلا گیا۔ عزادارو ایک جملہ پڑھوں، زہرا ایسی وطن واپس ہوئی کہ اپنے وطن میں بھی رہ کر بے وطن سی لگنے لگی، اپنے دیش میں بھی پردیسن بن گئی ہے زہرا عزادارو۔ مگر ہاں جب رجب کا مہینہ گزرا تو کوئی خیریت نہیں آئی، شعبان کا مہینہ گزرا زہرا کو کوئی خیریت نہیں آئی۔ عزادارو جب رمضان کے روزے گزرے، آپ کبھی پردیس میں ہو تو ایک جملہ سناؤ، کوئی دن یاد
پڑھی تو عجیب جملہ تھا، بابا آپ حجت الہی ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ مصروف تھے، بابا آپ کو وقت نہیں ملا تو علی اکبر تو خط لکھ سکتا تھا، علی اکبر نے خط نہیں لکھا تو میرے بھائی اولا محمد تو خط لکھ سکتے تھے۔ ہاں بڑا انتظار ہے علی اکبر کی شادی کا۔ عزادارو، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ آخری جملہ ایسا تھا کہ حسین جیسے صابر کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکلنے لگے، اے بابا اب تو میرا بھائیا علی اصغر گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، گود میں اٹھانا، پیار کر کے کہنا تجھے زہرا نے یاد کیا ہے۔ یہ سن کر حسین نے زہرا کا خط اکبر کی تصغر کی تربت میں رکھا، ادھر سے اصغر کی تربت اس طرح جھولنے لگی جیسے کوئی بچہ جھولتا ہے۔ آواز آئی، بابا میری بہن کو سلام کہہ دینا اماں رباب کی گود میں نہیں، میری دادی فاطمہ زہرا میں ہوں اور میری دادی ہے۔ اللہ اللہ اللہ